बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई में या तो इस लड़ाई ने अब ख़त्म होना है या इसने मज़ीद शिद्दत इख्तियार करनी है, चूँकि जिस मरहले पे ये सारी सूरत हाल पहुँच गई है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि ये लड़ाई मज़ीद आगे बढ़े। और अब आर्मी चीफ के बयान के बाद इमरान खान का जो जवाब आया है वो मज़ीद ख़तरे की घंटी बजा रहा है। उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। कादी फायज ईसा के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी जो अस्करी लीडरशिप है उनके हवाले से वो बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। चंद घंटों के अंदर ही बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आने जा रही है। बरतानिया के अंदर भी आपको इल्म है कि आज एक बड़ी जो है वो ब्रीफिंग होने जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर शहबाज गिल और मुईद पीरजादा उनके खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है। क्या चार्ज है, इस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। डॉक्टर मुईद पीरजादा और डॉक्टर शहबाज गिल ये दोनों आपको इल्म है अमेरिका में मुकीम है। और मौजूदा जो रजीम चेंज है जब इमरान खान को हटाया गया तो उसके बाद ये मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद करते हैं। और अब उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, बल्कि दो अलग-अलग मुकदमा दर्ज हुए हैं। और उनकी वीडियोस जो यूट्यूब और टिकटॉक पर वायरल हुई हैं उसमें फौज की जो लीडरशिप है मुख्तलिफ अफवाज के हवाले से जो है वो सेक्शन लगाए गए हैं। पीका ऑर्डिनेंस के तहत उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुए हैं। और उसके अंदर इल्ज़ाम यही है कि वो फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो क्या इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर जो है वो आई है। एक बड़ा मामला आपको इल्म है बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट में 26 नवंबर का जो सान्या हुआ उसकी ब्रीफिंग बाकायदा तौर पर जो है वो ओवरसीज बरतानवी जो है वो देने जा रहे हैं। और मकसद एक ही है कि वहाँ लोगों को पता चले कि पाकिस्तान को आप मदद करते हैं लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किस तरह वायोलेट हो रहे हैं, किस तरह पुरअमन मुजाहिरीन उन पर गोलियां चलाई गई, इसके अंदर कौन मुलव्वस है, क्या स्टेटमेंट्स वज़रा दे रहे थे, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है या ये हुकूमत है। तो ये सारी चीज़ें जो अमूमन तहरीक इंसाफ वाले बयान करते हैं तो वो उसके अंदर कितने जख्मी हैं, कितने शहीद हैं, कितने लापता हैं, तो ये तमाम डिटेल जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन असल जो गेम है ना वो अमेरिका से पड़ रही है। एक तो आपको इल्म है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो क्या करेगा या कोई वो मुआवनत करेगा नहीं करेगा ये अलहदा मामला है। लेकिन एक और खबर है जो आज डॉक्टर मुईद पीरजादा ने दी है। खबर ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अमेरिकन, वो बाकायदा तौर पर एक कानूनी कार्रवाई जो है वो करने जा रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान के अंदर आम अस्करी शख्सियात जैसे आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, मोहसन नकवी, कुछ इसी तरह मजीद सियासी शख्सियात जिन्होंने जमहूरियत और इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, यानी उनके नज़दीक उन पर इस तरह का चार्ज लगा के कानूनी तौर पर जैसे जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से बहुत बड़ा जो एक्शन है उसकी तैयारी की गई है। कानूनी जो टीमें हैं लीगल एक्सपर्ट्स उनकी खिदमात ली गई हैं। और दावा ये किया गया है कि जो ये आम शख्सियात हैं जिसमें सियासी अस्करी शख्सियात शामिल हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, उनकी एक तो अमेरिका के अंदर जो है वो विजिट पर पाबंदी हो, यानी उनको जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए अमेरिका के अंदर। दूसरा इसके अंदर जो है वो ये की जा रही है चूंकि इसमें इंटरनेशनल जो लॉज हैं यानी कवानीन उनका सहारा लेकर ये इंसानी हकूक की पामालियां जो कुछ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है विद एविडेंस वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो जायदादें हैं अमेरिका के अंदर उनको भी जब्त कर लिया जाए, बल्कि और ममालक की तरफ भी इस को दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। अब इससे ये अंदाजा होता है कि ये तहरीक इंसाफ वालों का ये दावा है
کہ یہ تحریک انصاف ایز اے تنظیم نہیں کر رہی، بلکہ بنیادی طور پر یہ اپنے طور پر جو امریکی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے طور پر یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تلخیاں ہیں یہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور جب اس کی کارروائی اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی یہ سارا کیس رکھیں گے، جو نئے امریکی صدر ہیں عام جگہوں پہ رکھیں گے، باقاعدہ اس کی جو مہم ہے وہ چلائی جائے گی، ہر جگہ پہ اس کے لیے لابنگ کی جائے گی، اور یہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ریاست پاکستان پر پابندیاں لگیں تو وہ انڈیویجولز پر پابندیاں لگوانے کی یہ ایک جو سینکشنز ہیں اس کی ایک مہم نہیں بلکہ ایک بڑے لیول کی قانونی کارروائی جس کا انیشیل کام مکمل ہے، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس حوالے سے آفیشلی اناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پاکستان کے آرمی چیف اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کے نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں اور اس میں کوشش کی جائے گی۔ اچھا، دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بیان آیا، چونکہ پہلے آرمی چیف صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے وہاں غلطیوں کی بھی بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا بیرون ملک سے پراپیگنڈا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو علم ہے کہ آلریڈی ایک اے آئی کے ذریعے ایک ویڈیو پھیلائی گئی کہ کوئی پتہ نہیں بیرون ملک سے کچھ شخصیات پراپیگنڈا کر رہی ہیں، سازش تیار کر رہی ہیں، اس کا بھی تعلق اس معاملے سے جڑا ہوا لگتا ہے جو امریکی پاکستانی کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان نے جو آج بیان دیا ہے نا، لمبا چوڑا بیان ہے لیکن اس کے جو عام نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو عمران خان نے بتایا کہ 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے، واقعی وہ کوڑا کرکٹ کی طرح وہ اب اس تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا، جس نے پاکستانی جو ہیں ان کے یعنی جتنا ظلم پر بریت ہوا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہے تو کھلی بدماشی جو ہے وہ اس وقت شروع ہوئی ہے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ ظالموں کا قاضی آ گیا ہے، یعنی یہ ظلم کا پرموٹر قاضی جو مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بلے کا نشان اس نے چھینا، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے، قاضی تو کہاں گیا؟ تو دفن ہو گیا، یعنی تیری وہ جو ایک تکبر رونت وہ سب دفن ہو گئے، تو گمنام ہو گیا وہ۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ آج والوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج اس کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے جو اس شخص نے کردار ادا کیا ہے۔ اور تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ بھرپور زبردست جواب دیا ہے۔ پھر انہوں نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بتایا کہ جج نے جھوٹ بولا ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، وہ آپ سن چکے ہیں۔ پھر القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر یہ ملک ریاض اور NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس کا معاہدہ تھا، ہمارا کام صرف اس کو خفیہ رکھنا تھا، نہ ہمارا لینے دینے سے کوئی مطلب، تو وہ پیسہ اس کا تھا، گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی کہ یہ القادر ٹرسٹ کیوں قائم کرنا تھا۔ وہ پھر انہوں نے آگے بڑی واضح بات کی ہے عمران خان نے، اور یہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اینڈ کر دیا ہے، اینڈ یعنی نواز شریف کو تو آج رسوا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے، اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے۔ ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنوں کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا، سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔
ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اب یہ اگلی جو بات ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، چونکہ اب یہ معاملات بین الاقوامی فورمز پہ باقاعدہ تحریک انصاف اٹھانے جا رہی ہے۔ عمران خان نے آج کہا کہ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے کچلتے پورے نظام کو یہ روند دیا گیا ہے۔ معیشت کا حوالہ انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کمپنیاں پاکستان کی دبئی اور باقی جگہوں پہ شفٹ ہو رہی ہیں، اور یہاں پر SIFC کا جو چورن ہے وہ عوام کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ یا تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے اور ملک کو اس بحران سے نکالیں گے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اڑی رہی، چونکہ زیادتی تو ہوئی ہے عمران خان سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو زیادتی نہیں ہوئی، تو وہ تو زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک حکومت قائم کی گئی تو اب لازمی بات ہے کہ لچک اس کی طرف سے ہوتی ہے جو زیادتی کرنے والا ہو۔ تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ نرمی نہیں کرتی اور اپنے معاملات کلوز نہیں کرتی تو یقینی طور پر پھر یہ بحران بڑھے گا، یہ چپکلش بڑھے گی، خدا نخواستہ پھر یہ شدید قسم کی لڑائی جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی اور پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جو اس وقت پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ امید ہے سب ہوش کے ناخن لیں گے اور ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔